بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا دوسرا باب ہے کلی جزی، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل فی التعریفات، معرف الشیء ما یحمل علیہ لافادۃ تصورہ وہو علی اربعۃ اقسام: الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص۔ فتعریف ان کان بالجنس القریب والفصل القریب یسمى حدا تاما كتعریف الانسان بالحیوان الناطق، وان کان بالجنس البعید والفصل القریب او به وحدہ یسمى حدا ناقصا، وان کان بالجنس القریب والخاصة یسمى رسما تاما، وان کان بالجنس البعید والخاصة او بالخاصة وحدہ یسمى رسما ناقصا۔ مثال الحد الناقص تعریف الانسان بالجسم الناطق او بالناطق فقط، ومثال الرسم التام تعریف الانسان بالحیوان الزاحق، ومثال الرسم الناقص تعریفه بالجسم الزاحق او بالزاحق وحدہ، ولا دخل فی التعریفات للعرض العام لانه لا يفید التمییز۔ فصل تعریفات کے بارے میں کسی چیز کا معرف وہ ہوتا ہے کہ محمول کیا جاتا ہے اس پر تاکہ اس کے تصور کا فائدہ حاصل ہو، اور یہ چار قسم پر ہے: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ تعریف اگر تو جنس قریب اور فصل قریب سے ہوگی تو نام رکھا جائے گا اس کا حد تام، جیسا کہ انسان کی تعریف کرنا حیوان ناطق کے ساتھ، اور اگر تعریف جنس بعید کے ساتھ ہو اور فصل قریب کے ساتھ ہو یا اکیلی فصل قریب کے ساتھ ہو، نام رکھا جائے گا اس کا حد ناقص، اور اگر جنس قریب اور خاصہ کے ساتھ ہو تو اس کا نام رکھا جائے گا رسم تام، اور اگر جنس بعید اور خاصہ کے ساتھ ہو یا اکیلے خاصہ کے ساتھ ہو تو اس کا نام رکھا جائے گا رسم ناقص۔ حد ناقص کی مثال جیسا کہ انسان کی تعریف کرنا جسم ناطق کے ساتھ یا اکیلے ناطق کے ساتھ، اور رسم تام کی مثال جیسا کہ انسان کی تعریف کرنا حیوان زاحق کے ساتھ، اور رسم ناقص کی مثال جیسا کہ انسان کی تعریف کرنا جسم زاحق کے ساتھ یا اکیلے زاحق کے ساتھ۔ اور تعریفات میں عرض عام کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمیز کا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، یہ تعریفات کے بارے میں فصل ہے۔ پہلے اب یہاں پر یہ سمجھے کہ منطق کا موضوع کیا ہے۔ منطق کا جو موضوع ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے قول شارع اور دوسرا ہے تصدیق، اور جس کو حجت بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو اس فصل ہے، اس فصل کے اندر قول شارع یہ بیان ہو رہا ہے۔ اب قول شارع کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، قول شارع یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم تصور کو معلوم تصور کی مدد سے معلوم کرتے ہیں۔ اب جو معلوم تصور ہے جس کی مدد سے نامعلوم تصور کو معلوم کرتے ہیں، اس معلوم تصور کو قول شارع کہتے ہیں۔ قول شارع کے مختلف نام ہیں جو کہ یہاں پر کتاب کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مذکور ہیں۔ آپ ایک ایک کر کے ان سب کو سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ ایک نام تو آپ کے سامنے آ گیا قول شارع، اس کے ساتھ دوسرا نام ہے اس کا معرف۔ معرف کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا، تو چونکہ یہ بھی نامعلوم تصور کی تعریف کرتا ہے اس لیے اس کو معرف کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے تعریف۔ تین نام ہو گئے۔ چوتھا اس کا نام ہے حد، اور پانچواں اس کا نام ہے رسم۔ چونکہ حد کے ذریعے سے بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے جو حد ہے اس کو آپ قول شارع کہہ سکتے ہیں، اور رسم اس کے ذریعے سے بھی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے رسم کو بھی آپ قول شارع کہہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ قول شارع بھی آپ کہہ سکتے ہیں، معرف بھی کہہ سکتے ہیں، تعریف بھی کہہ سکتے ہیں، حد بھی کہہ سکتے ہیں، رسم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ، جیسا کہ میں نے آپ کو تعریف کے اندر بتایا ہے کہ نامعلوم تصور کو معلوم تصور کی مدد سے معلوم کرتے ہیں، تو طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو نامعلوم تصور ہے اس کو بناتے ہیں موضوع، اور جو معلوم تصور ہے یا پھر ہم یہ کہیں کہ جو قول شارع ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ جو معرف ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ جو تعریف ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ جو حد ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ جو رسم ہے، اس کو بناتے ہیں محمول۔ تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ محمول کی مدد سے جو موضوع ہے جس کا تصور پہلے نامعلوم ہوتا ہے اس کو معلوم کیا جا سکے۔ اب ذرا کتاب کی عبارت دیکھیں۔ تعریفات کے بارے میں یہ فصل ہے، کسی چیز کا معرف وہ ہوتا ہے کہ اس کو محمول بنایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے تصور کا فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ کس کے تصور کا فائدہ حاصل کیا جا سکے؟ موضوع کے تصور کا فائدہ حاصل کیا جا سکے، کیونکہ جو موضوع ہے وہ مجہول ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ دیکھیں، جو محمول ہے چونکہ وہ نامعلوم تصور کو معلوم کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، لہذا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو محمول ہے وہ موضوع کے لیے یا تو برابر درجے کا ہو، یعنی جتنا موضوع واضح ہے اتنا ہی محمول یہ بھی واضح ہو، یا پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ اور اگر جو محمول ہے یا پھر ہم یہ کہیں کہ جو تعریف ہے
یہ تعریف اگر جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس سے کم درجے کی ہوگی تو پھر اس کو محمول بنانا اور اس کے ذریعے سے تعریف کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فائدہ تو یہ ہے کہ نامعلوم تصور کو واضح کیا جائے۔ جب جو واضح کرنے والا ہے وہ خود ہی واضح نہیں ہے تو پھر وہ نامعلوم تصور کو کس طریقے سے واضح کرے گا۔ یہاں پر آپ نے ایک چیز اور بھی سمجھنی ہے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کو موضوع بھی کہتے ہیں، اس کو معرف بھی کہتے ہیں۔ معرف جس کی تعریف کی جائے، اور اس کو ذو تعریف یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ 3 نام ہو جائیں گے اور اس کے کتنے نام ہوں گے؟ 1 2 3 4 5 اور یہ چھٹا محمول، تو کل 6 نام اس کے ہوں گے، یعنی کہ تعریف کے۔ دیکھیں یہاں پر جو تعریف ہے اس کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک اس کی قسم بیان کی گئی ہے حد کے ساتھ، اور دوسری اس کی قسم بیان کی گئی ہے رسم کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو اب یہ سمجھ لیں کہ حد اور رسم میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں جو حد کے اندر جو تعریف کی جائے گی اس میں شے کے اجزائے ترکیبیں بیان کیے جائیں گے، تو چونکہ ایسی چیز کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے کہ جو اشیاء کی حقیقت کے اندر داخل ہوتی ہے، تو اگر اس قسم کی تعریف ہو تو اس کو حد کہا جاتا ہے، اور اگر تعریف آپ ایسے الفاظ کے ساتھ کر رہے ہیں جو شے کی حقیقت کے اندر داخل نہیں ہیں بلکہ حقیقت سے خارج ہو کر اس کو لازم ہوتے ہیں، اصل میں یہ ایک وصف ہوتا ہے جو کہ چیز کی حقیقت کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، تو اگر آپ کسی چیز کے اوصاف کے ذریعے سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں تو اس قسم کی تعریف کو رسم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ نے سمجھ لی ہے کہ حد کسے کہتے ہیں، رسم کسے کہتے ہیں۔ اگلا مسئلہ جہاں یہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ حد اور رسم کی جو آگے 2 قسمیں ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیں 2 قسمیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ہے حد تام حد ناقص، دوسرا ہے رسم تام رسم ناقص۔ اب تام اور ناقص اس اعتبار سے 2 قسمیں کیوں کی گئی ہیں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں جو تعریف ہے یہ 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پہلا اس کا مقصد ہوتا ہے اطلاع علی الذات، یعنی تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جو کسی بھی چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی جو ذاتی چیزیں ہیں، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو ماہیت ہے اس کو خوب واضح اور روشن کرے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الذات۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ تعریف کے اندر وہ یہ ہوتی ہے امتیاز عن جمیع ما عدا، کہ تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں باقی چیزوں سے وہ الگ، جدا اور ممتاز ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو یہ ہے کہ تعریف کے اندر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں ان کے تمام افراد کو داخل اور شامل ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ ان تمام کو خارج کرنے والی ہو۔ تو 2 چیزیں اس میں ہوتی ہیں تعریف کے اندر۔ تو اگر تعریف آپ ایسی کر رہے ہیں جس میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو اس کو کہا جائے گا تام۔ مثال کے ذریعے سے آپ حد تام کر رہے ہیں، حد کے ذریعے سے تعریف کر رہے ہیں اور اس میں یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو یہ حد تام ہوگا۔ اور اگر آپ حد کے ذریعے سے تعریف کر رہے ہیں، دونوں نہیں پائی جا رہی ہیں بلکہ ایک چیز پائی جا رہی ہے تو اس کو حد ناقص کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے رسم تام کے اندر بھی آپ اوصاف کے ذریعے سے، صفات کے ذریعے سے تعریف کر رہے ہیں اور یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو یہ رسم تام ہوگا۔ اور اگر آپ اوصاف کے ذریعے سے تعریف کر رہے ہیں اور دونوں چیزیں نہیں پائی جا رہی، ایک چیز پائی جا رہی ہے تو اس کو رسم ناقص کہا جائے گا۔ تو بہرحال یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ حد تام کسے کہتے ہیں، حد ناقص کسے کہتے ہیں، رسم تام کسے کہتے ہیں، رسم ناقص کسے کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے سبق میں یہ چیز پڑھ لی ہے، معرف کیا ہوتا ہے، قول اشارے کیا ہوتا ہے، تعریف کیا ہوتا ہے، حد کیا ہوتا ہے، رسم کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ حد تام میں کیا ہوتا ہے، حد ناقص میں کیا ہوتا ہے، رسم تام کے اندر کیا ہوتا ہے، رسم ناقص کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اسی سبق کے اگلے پارٹ کے اندر یہ جو 4 قسمیں ہیں ہم ایک ایک کر کے ان کی تعریف پڑھیں گے اور ان کی مثالوں کو بھی واضح کریں گے۔